نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك آج میں نے آپ حضرات کو زحمت دی ہے اور آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ بر وقت پہنچے بھی ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ عام طور پہ آپ بھی سنتے ہیں، ہمارے معلومات بھی یہ بات رہتی ہے کہ انتخابی کسی بھی معرکے میں حکومت کا کوئی اہلکار نہیں جا سکتا۔ جس کے پاس کوئی حکومتی منصب ہو وہ اس علاقے میں اس الیکشن کمپین میں نہیں جا سکتا۔ علی امین گنڈاپور، سیف اللہ نیازی اور دیگر وزراء جو ایک عرصے سے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی کمپین چلا رہے ہیں اور حال ہی میں سلیکٹڈ وزیر اعظم جناب عمران خان بھی وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے پرانے فیصلوں کا اعادہ کیا۔ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا اسٹیٹس پہلے سے حاصل ہے۔ انہوں نے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کی اور یہ اعلان کیا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دیا جاتا ہے، باقی پیکج کا اعلان الیکشن کے بعد مجھے کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس احمق کا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بلا وجہ نہیں کہتے کہ یہ نالائق ہے، نااہل ہے، نہ سمجھ ہے۔ 2.5 سال گزرنے کے بعد اب جا کے گلگت اعلان کرتا ہے کہ میں الیکشن کے بعد تمہیں پیکج دوں گا۔ پیکج ویسے گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے، وہ پسماندہ علاقہ ہے، غریب علاقہ ہے، زیادہ وہاں کے لوگ غریب ہیں اور ہمیشہ ان کا مطالبہ رہا ہے کہ یہاں پیکج دیے جائیں، یہاں ترقیاتی کام جنگی بنیادوں پر شروع کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں میں جو محرومیت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مگر جناب عمران خان نے اب جا کے لوگوں کو دلاسا دینے کی کوشش کی ہے الیکشن جیتنے کے لیے۔ اس قسم کے جا کے انہوں نے دعوے کیے ہیں۔ میں گلگت بلتستان کے عوام سے، لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے،
اس نے زندگی بھر جھوٹ بولا ہے، اب بھی آ کر تم سے جھوٹ بولا ہے۔ الف سے لے کر یا تک جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس قوم سے، یہاں کے نوجوانوں سے، یہاں کے غریبوں سے، ان میں سے ایک پر بھی آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا تم اپنا ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق دے دو، جن امیدواروں کو تم چاہتے ہو ان امیدواروں کو ووٹ دو۔ مزید یہ کہ ہمیں مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں، مسلسل، کہ گلگت بلتستان میں 25 جولائی 2018 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں تمام قوتوں کو اور بالخصوص الیکشن کمیشن کو کہ اس نے اب تک کیوں نوٹس نہیں لیا کہ وزراء کی فوج ظفر موج بمائے پرائم منسٹر وہ الیکشن کیمپین میں شریک ہے اور الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے وہاں موجود ہے، اور تم کس مرض کی دوا ہو؟ تمہاری اس قسم کی کوتاہیاں ماضی میں انتشار کا سبب بنے ہیں۔ الیکشن پہ سیاسی جماعتوں نے انگلیاں اٹھائی ہے، اور پھر تمہاری یہ مجرمانہ غفلت یہ ملک میں ایک اور بحران کو جنم دے گا۔ لہذا میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، اداروں کو بھی قبل از وقت متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے استعمال نہ ہوں، عمران کے لیے استعمال نہ ہوں، بلکہ آپ کا جو اپنا ایک فرض منصبی ہے وہ ادا کرے اور ان کی پشت پناہی نہ کرے۔ تو میں آپ کے توسط سے الیکشن کمیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غفلت کی چادر پھینک دے، اٹھے اور اپنے اختیارات استعمال کرے اور حکومت کو الیکشن میں مداخلت سے روکے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن صاف شفاف ہونا چاہیے، لوگ جس کو چاہیں اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے، پیٹیاں بکسے چوری نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ میں اس ضمن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پشاور کے جلسے کے حوالے سے مسلسل حکومتی ذمہ داران کا بیان آ رہا ہے کہ یہاں پشاور میں دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں، دہشت گردی کا امکان ہے، لہذا جلسے کو ملتوی ہونا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا، دہشت گرد اس کا حلیہ بھی آپ بتاتے ہیں، قد بھی بتاتے ہیں، لباس بھی بتاتے ہیں، شکل بھی بتاتے ہیں کہ گورا ہے یا کالا، آپ اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہو رہے ہیں، اب یہ پشاور میں 22 نومبر کو چوتھا جلسہ ہوگا ہمارا، حکومت گھبرا گئی ہے، بھکلاہٹ کا شکار ہے، مسلسل بلا جواز بے تکے پروپیگنڈے میں مصروف ہے، مگر اب عوام بیدار ہو چکی ہے۔ اب عوام ان کو جان چکے ہیں کہ 2.5 سالہ مدت میں انہوں نے
پبلک کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، کیا کردار ہے ان کا، کون سے پروجیکٹ لے کر آئے. مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. غریب سے تو جا کے پوچھے کہ اس کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے. لوگ خود خوشیوں پر اتر آئے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پروپیگنڈوں سے ہم مرعوب نہیں ہوں گے، نہ خوفزدہ ہوں گے، اور انشاءاللہ العظیم پشاور کا جلسہ ہو کر رہے گا. اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی دہشت گردی ہوئی تو ہم ابھی سے کہتے ہیں کہ اس کا FIR پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر داخلہ، ان پر جو ہے وہ دائر کیا جائے گا. آپ کس بیماری کا علاج ہے، کس مرض کی دوا ہے؟ صوبے میں بھی آپ کی حکومت، وفاق میں بھی آپ کی حکومت، آپ کو دہشت گردوں پہ کنٹرول نہیں ہے. پشاور کا واقعہ ہوا، مدرسے کا واقعہ ہوا، بہت دل خراش، بہت افسوسناک واقعہ ہوا. پرائم منسٹر صاحب نے تکلیف تک نہیں کی کہ ان معصوم بچوں سے، ان کے ورثاء سے جا کے اظہار ہمدردی کریں، ان سے جا کے تعزیت کریں. جنرل باجوہ صاحب نے اتنا تو کیا کہ ہاسپٹل چلے گئے، ان بچوں سے ملا، ورنہ وزیر اعلیٰ صاحب تو وہ بھی ابھی تک نہیں گئے وہاں. اور ہم نے مطالبہ کیا روز اول سے کہ اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے تاکہ اس واقعے کی تحقیقات صحیح معنوں میں ہو. کراچی میں مولانا عادل کے علاوہ اب حال ہی میں مولانا مفتی عبداللہ پہ حملہ ہوا ہے، جان لیوا حملہ ہوا ہے. وہ شدید زخمی ہاسپٹل میں پڑا ہے. قاتل گرفتار ہوا ہے اور قاتل کو فرار بھی کروایا گیا ہے تھانے سے. SHO کا نمبر ہے اس قاتل کے ساتھ، اور آدھا گھنٹہ پہلے SHO سے بات کی ہے، SHO نے ان سے بات کی ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ دہشت گردی حکومت کی سرپرستی میں حکومتی ادارے کر رہے ہیں، لیکن جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھارت اس میں ملوث ہے. بھارت بھی ہو سکتا ہے کسی کو استعمال کرے، اور بھارت میرا دشمن ہے، میرے ملک کا دشمن ہے. بھارت نے ہماری آزادی، خود مختاری کو کبھی تسلیم نہیں کیا. مسلسل اس کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو تحلیل کرے. کشمیر پر بھی اس نے غاصبانہ قبضہ کیا، ہم کچھ نہیں کر سکے. بھارت تو ہمارا دشمن ہے، اس دشمن پہ بھی آپ ہی نے نظر رکھنا ہے. آپ حکومت ہے، ادارے آپ کے ماتحت ہیں، تو آپ نے اس پہ نظر رکھنا ہے. تو دہشت گردی سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں. آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، ہم سب نے مل کر، پوری قوم نے مل کر اس کی مذمت کی. دوسرے دن اس وقت کے وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی. تیسرے دن نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا، اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت کام ہوا. آج کہاں ہے وزیر اعظم؟ کہاں ہے آرمی چیف صاحب؟ کہاں ہے حکومت اور حکومتی ادارے؟ یہ بھی اتنا بڑا حادثہ ہے، 100 سے زیادہ بچے زخمی ہوئے ہیں،
اور 1 درجن سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہے. تو قوم کو تم تقسیم کر رہے ہو کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ شاید انسان ہی نہیں ہے، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ وہ اصل پاکستانی ہے. تو اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ تیرے قتل پر واویلا، تیرے قتل پہ واویلا، میرے قتل پہ خاموشی. تیرے قتل پہ واویلا، میرے قتل پہ خاموشی. تو مسلمان آرمی پبلک اسکول کا، تو مسلمان آرمی پبلک اسکول کا، میں کافر طالب مدرسے کا، میں کافر طالب مدرسے کا. اس لیے ایکشن نہیں ہو رہا. ان بچوں کے چہرے آپ دیکھیں. ایسے بچے بھی ہیں کہ شہید ہوئے، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں. ایسے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ شہادت کی انگلی اوپر کیا ہوا ہے. ان پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ تو آج آپ کے توسط سے میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے تاکہ ان واقعات میں جو ملوث قوتیں ہیں، چاہے وہ بھارت کی شکل میں ہیں چاہے کسی اور شکل میں ہیں، ان کا جو ہے سدباب کیا جائے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے. تو میں نے آج مختصراً اس حوالے سے آپ حضرات کو زحمت دی ہے. بہت بہت شکریہ. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت کو بتانا چاہیے. حکومت کے پاس 1 درجن سے زیادہ خفیہ ادارے ہیں. وہ اب تک اس حوالے سے کوئی انہوں نے پیش رفت نہیں کی ہے. تو اس کو حکومت کو بتانا چاہیے قوم کو. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی کوئی بات آتی ہے تو تمام پوزیشن اکٹھے ہوتے ہیں، بلاول میں بات آتی ہے، زرداری پہ بات آتی ہے. اس معاملے پر آپ اپوزیشن کو اکٹھے کر کے ایک بھرپور احتجاج پارلیمنٹ کے فلور پہ یا پارلیمنٹ کے حوالے سے یا پارلیمنٹ کے باہر کوئی احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ اس واقعے کے جو ملزمان ہیں ان کو سامنے لایا جائے اگر حکومت کو پتہ ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر تو ہم نے شدید احتجاج کیا ہے. البتہ پارلیمنٹ کے باہر اس عنوان سے ہمارا اب تک کوئی احتجاج نہیں ہوا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. اور دیکھتے ہیں حکمرانوں کی طرف کہ وہ کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کو اس طرح برداشت نہیں کیا جائے گا. صاحب یہ بتائیں کہ اگر پی ڈی ایم چاہے بلوچستان، آپ بھی بلوچستان کے ہیں، تو بلوچستان حکومت لا سکتے ہیں نمبر کے، کیونکہ اگر اے ایل پی اور اسرار اللہ زہری کی پارٹی یہ بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کے اتحادی ہیں آلریڈی. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ممبران ہیں فرض کریں وہ بھی اگر ان کے ساتھ اتحادی بن سکتے ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں، تو حکومت گرا سکتے ہیں. ایسا کوئی آپشن ہے زیر غور یا؟ دراصل ہم فی الحال جو سب سے بڑا مجرم ہے، سلیکٹڈ ہے، ہم اپنی پوری قوت اس کے خلاف صرف کر رہے ہیں. بلوچستان حکومت میں اگر تبدیلی بھی آتی ہے تو شاید ان کے صحت پہ کوئی اثر نہ پڑے. ماضی میں بھی بلوچستان کی حکومت کو قربان کیا گیا ہے. اب بھی اگر کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے تو ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے یہ بکلاہٹ کا شکار ہے، یہ کرپٹ بھی ہے. اپنے کرپٹ لوگوں کو یہاں سے لندن منتقل کیا ہے. یہ نااہل ہے، اس لیے باہر سے لوگوں کو لا کے مشیر بنا رہے ہیں، ان کو بھرتی کر رہے ہیں، ان کے سہارے اس حکومت کو چلا رہے ہیں. تو ہم فی الحال ہماری تمام تر توجہ کا مرکز جو ہے وہ سلیکٹڈ حکومت ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم.
चाह रहे थे। इशू तो है उनका ना जिन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत बनवाई, PAB बनवाई, साबित चंद्रानी को मंतखब कराया, इशू तो उनको झटका दो, उनको अब देना है। देखिए, ये एक फैसला था, हो गया, गुजर गया। आइंदा सोच समझ के फैसले करेंगे। सारे जो करप्ट लोग हैं लंदन क्यों भाग जाते हैं? जी लंदन जो है वो अच्छा पनाहगाह है, अच्छे लोगों का भी बुरे लोगों का भी। जी आपने बताइएगा कि आजकल टीवी जिस चैनल पे जहां देखें एक अपोजिशन को एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान दुश्मन साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ बयानात मतलब हर सतह पे, आला सतह से लेके तो नीचे तक आ रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और ये साबित किया जा रहा देखिए है जी, कि आपका इत्तेहाद जो है एंटी पाकिस्तान है। देखिए जी, हमने जब भी बात की है आईन और कानून के दायरे में बात की है। अगर आप PTI का माजी देखें, आपके पार्लियामेंट लाजिस के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने उनका धरना था। उन्होंने फौज को क्या कहा, आर्मी के मुतालिक क्या बातें की, इदारों के मुतालिक क्या बातें की, वो भी लोग दिखा रहे हैं अभी। वो भी टीवी चैनल्स पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वो भी दिखाई दे रहे हैं। आप उनके कहे को और हमारे कहे को भी थोड़ा सा उसका मुआजना करें कि उन्होंने क्या कहा और हम क्या कह रहे होते हैं। हमने हमेशा इदारे का एहतराम रखते हुए ये कहा है कि इदारे के अपने आईनी हुदूद हैं, वो अपने आईनी हुदूद में रहकर मुल्क और कौम की खिदमत सरंजाम दे, कोई इख्तिलाफ नहीं। अगर अपने हुदूद से तजावुज़ करके सियासत में आएंगे, सियासी फैसले होंगे, तो फिर एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं उसको बेहतर भी कह सकता हूँ, मैं उसको गलत भी कह सकता हूँ। पार्टी पॉलिसी की मैंने पहले वजाहत की है कि हाफिज साहब का जो बयान है वो उनका ज़ाती बयान है। पार्टी पॉलिसी वो है जिसको मौलाना फजल रहमान साहब चला रहे हैं या तकरीरों में कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो पार्टी पॉलिसी। मौलाना साहब, अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान तोड़ने की बात करे तो उसको हम मुहिब वतन कहेंगे या गद्दार का फतवा लगा देंगे? आप क्या समझते हैं? कोई भी हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत मेरे सामने तो नहीं है या उसकी कोई ऐसी बात कि उसने कोई पाकिस्तान तोड़ने की बात की हो। अगर आपके इल्म में है तो मेरे इल्म में इजाफा करें। आपको पता है सर, नहीं, आप बता दें कोई ऐसी। नूरानी साहब के इत्मीनान ओवैस नूरानी साहब ने अपने बयान की वजाहत की है तो बात ख़त्म हो गई। वजाहत के बाद मौलाना साहब ऐसा कहना है कि अपोजिशन जो बयान देती है भारत सरकार से बहुत खुश होती है, क्या वजह? मेरे ख्याल में आजकल तो हुकूमत के बयान से ज़्यादा खुश हो रही है, इसलिए कि कश्मीर मुफ्त में तश्त में भारत के हवाले किया और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मोदी आया, कश्मीर का मसला इस तरह हल किया कि कश्मीर को भारत में जम कर दिया। तो इससे भारत को खुशी नहीं होगी। भारत में हेडलाइंस तो आपसे मुतालिक हैं अभी। तो हमने कौन सी बात की जो भारत से खुश हुआ वो बताए। जिस तरह अभी अयाज सादिक साहब का बयान, उससे पहले क्या कहा उसने? उन्होंने यही कहा ना कि पुलवामा अटैक के बाद जो है वो पाकिस्तान डर गया था, दबाव में आके हमने अभिनंदन ने रिलीज किया और टांगे कांप रही थी सुबह सुबह की। ये सब आपके पास देखिए अयाज सादिक ने जो बयान दिया है वो उसका बयान है, पार्टी पॉलिसी है या ज़ाती बयान है, उसकी वजाहत उसने खुद करनी है, उसने खुद करनी है उसकी। लेकिन सवाल ये है
کہ جو معاملات ہوتے ہیں ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کا کتنا کردار ہے. تو اگر کسی کا مثبت کردار نہیں ہوگا اس پر اگر آپ حرف گیری کریں گے تو یہ آپ کا حق ہے. مولانا صاحب آپ یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, بے اختیار ہے, اس کے پلے کچھ نہیں ہے, تو آپ پھر استعفیٰ کس سے مانگ رہے ہیں اور کس کا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. دیکھیے سلیکٹڈ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ شو پیس ہے, اور اس کے پیچھے جو قوت ہے اس نے اس کو سلیکٹ بھی کیا, مسلط بھی کیا. اب بات دراصل ان سے ہے کہ ہم ان کو رہے ہیں لیکن ان کو کنوے کر رہے ہیں کہ یہ تمہارا لایا ہوا مصیبت ہے اور اس کو تم نے لایا ہے, اب تم اس کا پیچھا چھوڑ دو. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جنگ ہے, یہ جمہوری اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہم یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں اور جیت چکے ہیں. حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے, اکثریت کھو چکی ہے. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ جو پشت پناہ ہیں وہ بھی کہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو حکومت دلا دی, اب تم جاڑو تو تمہارا رب جانے. تو یہ ہمیں چھوڑ دیں, ہم یہ جنگ ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو جی. رابطے کی دیر میرے نعرے کون صحیح, شکریہ جی.